لد سبحانہ فیکونا بالعز مشارکا ولم یلد فیکونا مورثا حولکا لم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتاورہ زیادۃ ولا نقصان جلت عظمتہ والصلاة والسلام على الأول العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه صلوات۔ عزیزان گرامی، یہ 4 مجالس بعد 40 جو امام بارگاہ المعصوم میں منعقد ہو رہی ہیں، اس کی یہ دوسری مجلس ہے، اور میں کلمہ طیبہ کے عنوان پر آپ حضرات سے خطاب کر رہا ہوں۔ چند لفظوں میں کل کی تقریر کو سمرائز کر دوں اور اس کا خلاصہ کر دوں کہ میں نے سورہ فاطر کی آیت سے آغاز کیا اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ سورہ مبارکہ فاطر کی آیت سے آغاز کیا اور اس وافی ہدایہ آیت میں رب العالمین چند کلمات کا ذکر کر رہا ہے کہ جو طیب کلمات ہیں۔ نہ وہ ایک کلمہ ہے، نہ وہ 2 کلمے ہیں، بلکہ کلمہ طیب 3 کلمے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ولایتیں 3 ہیں، مقام اطاعت پر اطاعتیں 3 ہیں، تو اگر ولایت 3 ہیں اور اگر اطاعتیں 3 ہیں تو پھر کلمے میں بھی 3 شہادتیں ضروری قرار پائیں گی۔ میں اس مقام پر اس فتنے کی بات نہیں کر رہا جو شہادت ثالث کے حوالے سے ہے، میں یہ 3 شہادتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو توحید ہے، جو نبوت ہے اور جو امامت ہے۔ اور ابھی ان میں تینوں آیتوں پر اطاعت اور ولایت اور شہادت پہ میں کل سے گفتگو کر رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں صرف اور صرف کلمہ طیب کی رسائی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ عربی زبان میں واحد کا صیغہ، پھر تثنیہ ڈوئل کا صیغہ اور پھر جمع کا صیغہ ہے کہ جس میں کم از کم 3 کلموں کا وجود لازم ہے۔ اس مقام پر رب العالمین نے واحد کے صیغے کو نظر انداز کیا، تثنیہ کے صیغے کو نظر انداز کیا اور جمع کے صیغے میں بات کی۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی بارگاہ میں کلمہ طیب کی رسائی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ کلمہ طیب میں کم از کم 3 کلموں کا وجود ہے، کم از کم 3 کلموں کا وجود ہے۔ اور پھر سورہ ابراہیم میں اس کی وضاحت کی کہ تو نے غور نہیں کیا کہ کس طرح سے اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کو بیان کیا کہ جیسے شجرہ طیبہ ہوتا ہے۔ اس مقام پر ایک نیا جملہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں آج کی اس دوسری تقریر میں کلمہ طیبہ سے متعلق۔ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، تو غور نہیں کر رہا کہ اللہ کس طرح سے کلمہ طیبہ کی مثال کو بیان کر رہا ہے کہ جیسے شجرہ طیبہ ہو۔ یعنی اگر تو کلمہ طیبہ کو سمجھنا چاہتا ہے، پہلے شجرہ طیبہ کی معرفت حاصل کر۔ اگر تو کلمہ طیبہ کو سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے شجرہ طیبہ کی معرفت حاصل کر۔ اور کیونکہ تشبیہ میں شجرہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کے مقابلے میں بیان کیا، اس لیے جتنے جز شجرہ طیبہ میں ہوں گے وہ سب کے سب کلمہ طیبہ میں بھی ہونے چاہیے۔ ایک جز بیان کیا، اصلھا ثابت، اس کی جڑ ہے جو برقرار ہے، وفرعھا فی السماء، اس کی شاخ ہے آسمانوں تک بلند ہے، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دے رہا ہے۔ یہ شجرہ طیبہ ہے، تو یہ تینوں جز کلمہ طیبہ میں ہو، ایک اس کی جڑ قرار پائے، ایک اس کی شاخ قرار پائے، ایک اس کا ثمر قرار پائے۔
توحید کلمہ طیبہ کی جڑ قرار پائی، اور پھر نبوت کلمہ طیبہ کی فرع شاخ قرار پائی، اور امامت جو ہر وقت پھل دے رہا ہے کلمہ طیبہ کا ثمر قرار پایا۔ اب اس مقام پر ایک منطقی گفتگو، لاجیکل اور ریشنل گفتگو کرتا چلو، کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے، کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے، کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے 3 ادارے لازم ہیں۔ کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے 3 اداروں کی ضرورت ہے۔ پہلا ادارہ مقننہ، لیجسلیٹو، کہ جو سسٹم کو چلانے کے لیے قوانین وضع کرے، جو سسٹم کو چلانے کے لیے قانون بنائے، مقننہ، لیجسلیٹو۔ دوسرا ادارہ انتظامیہ، جو اس قانون کو نافذ کروائے، جو اس قانون کو امپلیمنٹ کروائے۔ لیجسلیٹو کا کام، مقننہ کا کام قانون کا بنانا، اور انتظامیہ کا کام، ایڈمنسٹریشن کا کام قانون کا ایگزیکیوشن کروانا۔ اور پھر ایک تیسرا ادارہ چاہیے، اور بالکل تیسرا ادارہ چاہیے کہ جو اس قانون کی حرمت کی حفاظت کرے، عدلیہ۔ عدلیہ، مقننہ قانون بنائے، انتظامیہ قانون کو نافذ کروائے، اور عدلیہ قانون کی حرمت کی حفاظت کرے۔ اسلام کے قانون کا بنانے والا رب العالمین ہے، یہ مقام توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ اسلام کے قانون کا نفاذ نبوت کی ذمہ داری ہے، مقام رسالت ہے، محمد رسول اللہ ہے، اور اسلام کے قانون کی حفاظت امامت کا فریضہ ہے، علی ولی اللہ ہے۔ نہیں جناب، ہاف ہارٹڈ نعرے نہیں ہوں گے، درود بھی فل ہارٹڈ ہوگا اور نعرے بھی فل ہارٹڈ ہوں گے۔ صلوات۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا عزیزان گرامی کہ اس لیے یہ 3 شہادتیں لازم قرار پائیں، ایک قانون کے بنانے والے کی شہادت، ایک قانون کے نافذ کرنے والے کی شہادت، اور ایک قانون کی حفاظت کرنے والے کی شہادت۔ اور پھر جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ولایت میں بھی اسی طرح سے کہا، سورہ مائدہ، انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف، انما کے معنی کیا ہے؟ صرف اور صرف۔ اس کو آپ میتھمیٹکس کی زبان میں سمجھ سکتے ہیں کہ بریکٹ ہے، بریکٹ سے باہر اندر نہیں آ سکتا، جو بریکٹ کے اندر ہے وہ باہر سے ملحق نہیں ہو سکتا۔ انما کو میتھمیٹیکل فارم جانیے، صرف اور صرف انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں، آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے نہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہو تو انسان کی توجہ زیادہ تکلیف کی طرف ہو، نماز کی طرف نہ ہو، مگر یہ نماز کا قائم کرنے والا ایسا ہے کہ بدن سے تیر نکالو خبر نہیں ہوتی۔ یہ وہ خو ہے کہ فکر بشر منتشر نہیں ہوتی، یہ وہ خو ہے کہ فکر بشر منتشر نہیں ہوتی، بدن سے تیر نکالو خبر نہیں ہوتی۔ یہ ہے یقیمون الصلاۃ کا مقام۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، جب وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ قریبی دور کے ایک جہانی مفسر نے لکھا، تفہیم القرآن، مرحوم مودودی، لیکن میں جہانی بھی کہہ رہا ہوں، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، جبکہ یونانی مسلی تمام علماء اہل سنت نے لکھا، جو نزول قرآن کی کتابیں، واحدی نے اسباب النزول میں لکھا، اور لباب النقول میں سیوطی نے لکھا، یہ ڈیڈیکیٹڈ کتابیں ہیں قرآن مجید کے سورہ یا آیات کے نزول سے متعلق مفسرین کے علاوہ۔ 4 صدی ہجری کا واحدی ہے اور 10ویں صدی ہجری کا سیوطی ہے، سب نے لکھا، یونانی مس لکھا تمام مفسرین نے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب مسجد الحرام میں علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کب ادا کی؟
رسول آخری حج کو چلے ہیں مدینے سے. سورہ احزاب کی ایک آیت نازل ہو چکی تھی، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صاحبان ایمان کے نفسوں کا مالک ہے اور اس کی بیویاں مائیں ہیں امت کے. بہت بڑا مقام عطا کیا یہ کہہ کر قرآن نے نبی کی بیویوں کو، جو اصلی نہیں سببی رشتہ ہے. سبب کے معنی کیا ہے؟ نکاح ہے تو قائم ہے، طلاق ہے تو ختم ہو گیا. سببی رشتے کو اتنی اہمیت دی قرآن نے، وازواجہم امہاتہم، نبی کی بیویاں ان کی مائیں. مگر قرآن کی آیت رکی نہیں، لوگ یہاں رک جاتے ہیں، مگر قرآن کی آیت جاری ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْلَىٰ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. مگر نبی کے کچھ رشتے دار ہیں جو اللہ کی کتاب میں اس سے بھی بڑا حق رکھتے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْلَىٰ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. نبی کے حوالے سے نہیں، اللہ کی کتاب میں ان کا حق ہے، امت کی ماؤں سے بھی بڑھ کر. امت کی ماؤں سے بھی بڑھ کر. میں دلیل دیتے چلو، مباہلے کی آیت آئی، نساءنا کا وسعت کا صیغہ آیا، بیٹی بھی، بیوی بھی اور زوجہ بھی آ سکتی تھی، مگر نبی کسی کو لے کر نہیں چلے، فقط زہرا کو لے کر چلے. نساءنا کی منزل پر امہات المومنین کو نظر انداز کیا، فقط زہرا کو لے کر چلے. تو نبی نے امت کو بتا دیا کہ سیدہ کا حق امت کے مومنین پر امت کی ماؤں سے بھی بڑھ کر ہے. درود پڑھیں ماں. مہر سپہر عز و شرافت ہے فاطمہ. سپہر آسمان، مہر چاند سورج، مہر سپہر عز و شرافت ہے فاطمہ. میر انیس ہے، شرح کتاب عفت و عصمت ہے فاطمہ. شرح کتاب عفت و عصمت ہے فاطمہ. مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ. چابی مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ. اب انیس بھی حیران ہو گئے، مفتاح بھی کہہ دیا، جنت کی چابی بھی کہہ دیا، اور شرح کتاب و عفت بھی کہہ دیا، عصمت کا سورج کہہ دیا، آسمان عفت کا. انیس بھی حیران ہوئے تو چوتھا مصرع کہا، مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ، نور خدا و آیہ رحمت ہے فاطمہ. یا شعر تو اور ہے، مگر میں اسی مقام پر رکوں گا تو عزیزان گرامی پلٹ کر ولایت کی آیت پر آ رہا ہوں. تمہارا ولی صرف اور تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کے عالم میں. تو جہانی مفسر نے اس کا آیت کا ترجمہ کیا کہ تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرتے ہیں. جبکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے، ذل حال عربی گرامر کے اعتبار سے کہہ رہا ہے، ہم راکعون یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جب وہ رکوع میں ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے زکوٰۃ کو علیحدہ کیا، رکوع کو علیحدہ کیا. اس کی مثال وہی غالب کا شعر ہے جس پہ پطرس نے کہا تھا، کسی سے سنا کہ قید حیات و بند غم، لیکن ان صاحب نے پڑھا تھا تو پطرس بخاری نے کہا اصل میں چاروں ایک ہے، اصل میں چاروں ایک ہے. تو ان موصوف نے اسی طرح سے ترجمہ کیا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کو دیتے ہیں اور وہ رکوع کرتے ہیں. ایک سوال ہے صرف اس ترجمے کے اوپر، کیا اس نے نماز میں رکوع نہیں کیا تھا جو علیحدہ پھر رکوع کر رہا ہے؟ کیا اس نے نماز میں رکوع نہیں کیا تھا نماز کے قائم کرنے والے نے جو وہ علیحدہ رکوع کر رہا ہو؟ ہم نے دیکھا تو ہے کہ لوگ سجدہ شکر تو علیحدہ کرتے ہیں، نماز میں سجدہ کرتے ہیں، مگر شکر کا سجدہ علیحدہ بھی کرتے ہیں، مگر کوئی رکوع نہیں کرتا علیحدہ سوائے نماز کے. درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان محترم، اس مقام پر میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ انما کہا، اور یہاں بھی ایک ولایت نہیں 3 ولایتوں کو واجب قرار دیا. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ لفظ ولی ایک ہی مرتبہ رکھا. یہ عجیب بات نہیں ہے کہ رسول کے ساتھ علیحدہ آ جاتا اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ علیحدہ آ جاتا. 3 مرتبہ آتا، اس لیے کہ 3 الگ الگ حیثیتیں ہیں، 3 الگ الگ پورٹ فولیوز ہیں، 3 الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، روحانیت کے درجات و مقامات ہیں. اللہ خالق کائنات ہے، رسول اس کا سفیر ہے، امام رسالت کا نائب ہے.
تو 3 مرتبہ لفظ ولی لاتا مگر لفظ ولی ایک ہی رکھا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہی جو انما کا فائدہ ہے، وہی جو بریکٹ کا فائدہ ہے. اس کو یوں ہی سمجھیے کہ کمیوٹیٹو لا ہے، ایک لفظ ولی باہر ہے، اللہ پلس رسول پلس رکوع میں زکوٰۃ دینے والا. میں نام نہیں لے رہا، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا. اب اگر لفظ ولی تینوں مقامات پر ہوتا، اللہ کے ساتھ الگ، رسول کے ساتھ الگ، اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ الگ، تو اس کے معنی کیا ہوتے کہ جو رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی ولایت کا انکار کر رہا ہے، 2 لفظ ولی موجود تھے اس لیے وہ رسول کی ولایت کو پھر بھی پا لیتا، اللہ کی ولایت کو پھر بھی پا لیتا. اگر رسول اور علی کی ولایت کا انکار کر رہا تھا تو لفظ ولی اللہ کے ساتھ تھا، اس ولایت کو پا لیتا. مگر لفظ ولی ایک رکھا، اسی سے اللہ نے اپنے رسول کی اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی ولایت اعلان کیا. جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا اس کا ولی نہ رسول رہے گا نہ اللہ رہے گا. خان صاحب آگے آئے کس کے ذرا ماشاء اللہ. عزیزان گرامی، اس مقام پر ایک غور طلب سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی ولایت کافی نہ تھی؟ یہ اللہ نے 3 الگ الگ ولایتوں کو کیوں امپوز کیا؟ اس لیے کہ تمام گناہوں کی بنیادیں 3 ہیں. اصول کافی سے عرض کر رہا ہوں، مناظرہ نہیں کر رہا، اخلاقیات کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں. امام نے ارشاد فرمایا کہ اصول الکفر ثلاثہ، کفر کی روٹس، گناہوں کی روٹس 3 ہیں. کہا کہ ایک حسد ہے، ایک تکبر ہے، اور ایک لالچ ہے. کہا دیکھو ابلیس نے تکبر کیا. اب آپ اس کا اطلاق، میں اصول بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو پرسونیفائی کر سکتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. کہا کہ دیکھو ابلیس نے تکبر اختیار کیا اور لعنتی قرار پایا. دیکھو آدم نے حرص کیا، جنت سے ایکسپیلڈ کیے گئے، زمین پر اتار دیے گئے. اور حابیل پر قابیل نے حسد کیا، حابیل کو قتل کر دیا. تو یہ 3 بنیادی گناہ کی روٹس ہیں، اور انہی کو شریعت کی زبان میں کہیے. اس وقت جب یہ گناہ ہو رہے تھے تو شریعت کا وجود نہیں تھا. جب ابلیس تکبر کر رہا تھا، جب آدم جنت میں حرص کر رہے تھے، یا جب قابیل نے قتل کیا تھا، آدم خلیفہ بن کر آئے تھے، نبی بن کر نہیں آئے تھے. ایک عجیب و غریب نقطہ عرض کرتا چلو اس مقام پر. نبی خبر دیتا ہے، زمین پہ خبر لینے والا کوئی تھا جو آدم نبی بن کر آتے، اس لیے خلیفۃ اللہ بن کر آئے. نبی، نبا سے لفظ نکلا، نبا کے معنی خبر دینا. زمین پر کوئی نہ تھا جس کو خبر دیتے، اس لیے آدم خلیفۃ اللہ ہیں. حقیقت میں نبوت کا آغاز حضرت نوح سے ہوا جب شریعت وجود میں آئی. اور شریعت کیوں وجود میں آئی؟ انسانی معاشرہ پھیل گیا، کنبہ پھیل گیا، اب اس کو قانون کی ضرورت ہوئی، عدالت کی ضرورت ہوئی، اس لیے شریعت کا آغاز نوح سے ہوا ہے. شریعت کا آغاز نوح سے ہوا. مگر ایک بات عجیب عرض کرتا چلوں، جب فرشتوں کو اور آدم کا سائملٹینیس امتحان لیا اللہ نے، آغاز اس طرح سے کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو اسم کا علم عطا کیا، تمام ناموں کا علم عطا کیا. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. My dear sons, I want to address you. 2 of you are completely blind from me due to this pillar. And I don't want that, I cannot see you, so just move from the pillars and come in front of me. Okay? Thank you, beta. Yeah. I am not shy from you. You need to be shy from me as well. Okay? Salawat. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا نام دیا. لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ اپنے تفنن طبع کے لیے بھی کہتے ہیں
کہ اللہ نے آدم کو پہلے ہی پرچہ لیک آؤٹ کروا دیا تھا کہ اللہ نے آدم کو تمام اسماء کے نام عطا کیے، لیکن بات یہ نہیں ہے، اس کا ہر فعل حکمت پر بھی مبنی ہے اور عدالت پر بھی مبنی ہے۔ امتحان کیا تھا؟ برابر کا امتحان تھا۔ اور پھر فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ کن کے نام بتاؤ؟ کہ جو نام آدم کو بتائے گئے تھے جن کے، یعنی آدم کو اسماء اسم دیے، مسمى نہیں دکھائے۔ آپ کی توجہات کا طالب ہوں، کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں۔ آدم کو اسماء دیے، نام دیے، مگر ان کے پیکر نہیں دکھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیکر میں ایک زہرا بھی تھی۔ یہ مقام بشریت تھا آدم کا، زہرا کی عصمت آشکار ہوتی تو آدم سے بھی اس عالم میں چھپا دی۔ آدم کو اسماء دکھائے، مسمى کو پوشیدہ کیا، فرشتوں کو مسمى دکھائے، اس لیے کہ فرشتے ملک ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، چادر میں بھی آ سکتے ہیں۔ مسمى دکھائے فرشتوں کو اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ آدم کو نام دکھا کے کہا کہ ان کا اطلاق کرو مسمى پر، فرشتوں کو مسمى دکھائے اور کہا کہ ان کا اطلاق کرو ناموں پر۔ فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تیری ذات پاک ہے، وہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو عطا کیا۔ مگر آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء، اس مقام پر لفظ نبا کو استعمال کیا، قدرت نے خبر کو استعمال نہیں کیا کہ ان کو خبر دو، انبئہم، ان کو نبا دو۔ تو عزیزان گرامی، پنجے تن کی نام کی عظمت کو دیکھیے کہ اگر آدم نام کو بتا دے خلیفہ سے نبی بن جائے۔ خدا کے لیے میرے معروضات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کہا کہ یہ نہیں کہا کہ آدم ان کو خبر دو، انبئہم، ان کو نبا دو۔ اب اس مقام پر آدم نبی بنے، کیوں نبی بنے؟ پنجے تن کے نام دوہرا دیے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ ہے آل محمد، محمد والے محمد کے اسماء کا مقام، ان کے ناموں کا مقام۔ گردوں سے اتر کر یہیں آتا ہے ستارہ، گردوں سے اتر کر یہیں آتا ہے ستارہ، ملتا ہے یہیں آ کے نبوت کا کنارہ، ملتا ہے یہیں آ کے نبوت کا کنارہ، ہے نصب اسی گھر میں امامت کا منارہ، ہے نصب اسی گھر میں امامت کا منارہ۔ ہر فرد ہے یہاں بخشش امت کا سہارا، ہر فرد ہے یہاں بخشش امت کا سہارا۔ کچھ پھول ہیں، کچھ گلشن عصمت کی کلی ہے، حسنین ہے، زہرا ہے، نبی اور علی ہے۔ عزیزان گرامی، تو وہاں میں نے عرض کیا اخلاق کے مقام پر اصول کفر 3 ہیں، اور اسی طرح سے عالم تشریعی کے اندر، عالم شریعت میں بھی کفر کی 3 بنیادیں ہیں، یا تو شرک ہے، یا کفر ہے، یا نفاق ہے، یا شرک ہے، یا کفر ہے، یا نفاق ہے۔ جس نے اللہ کی ولایت کو تسلیم کیا شرک سے بچ گیا، جس نے نبی کی ولایت کو مان لیا وہ کفر سے بچ گیا، جس نے علی کو ولی مان لیا نفاق سے بچ گیا۔ جس نے علی کی ولایت کو تسلیم کر لیا نفاق سے بچ گیا۔ تو اب معنی کیا ہوئے؟ معنی یہی ہوئے جو اب میں اپنے موضوع پر دوبارہ واپس آ رہا ہوں، اس کی تفصیل کو ونڈوز کو کھولنے کے بعد بند کر کے۔ عزیزان گرامی، معنی یہی ہے کہ جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا وہ شرک سے بچا، جس نے صرف محمد رسول اللہ کہا وہ کفر سے بچا۔ اب اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا ہو، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے دل میں نفاق ہے یا نہیں، جب تک علی ولی اللہ نہ کہے۔
ایک میں درخواست کروں گا بڑی مؤدبانہ منتظمین سے، سب میرے دوست ہیں اور مجھ سے بہتر ہیں، کہ میری خطابت کا ایک وقت متعین کریں اور میں اس وقت بیٹھوں، بھلے 5 آدمی ہوں یا 50 آدمی ہوں یا 500 آدمی ہوں، میں اس وقت بیٹھوں۔ اور میں نے دیکھا، بہرحال میری بھی خواہش تھی کہ میں مرثیے سنوں، سلام سنوں، لیکن یہ وہ عید غدیر کا ساج ماجرا ہو رہا تھا، قصیدے در قصیدے در قصیدے، سلام در سلام در سلام۔ مختصر رکھیں، آدمی کب تک داد دے گا یا آدمی کب تک روئے گا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اختصار میں رکھیں، یہ ایام بھی ایسے آ گئے ہیں۔ بہرحال آج ظاہر ہے کہ فرائیڈے نائٹ ہے، کل سیٹرڈے نائٹ ہے، لیکن میں آج مجلس کو مختصر کروں گا، صرف اس احتجاج پر کہ ٹو مچ لیٹ میں بیٹھا ہوں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ پلیز تجربات سے سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، میرا موڈ ہوگا تو پھر مجھے معلوم ہے کل آپ لوگوں کو جاب نہیں کرنا، لیکن کل 2 مجلس ہیں، یہاں کی مجلس کے علاوہ بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی مومنین کو ایک اچھی نیند بھی لینی ہے، صبح فجر پہ اٹھنا ہے، پھر 12 بجے وہاں ظہرین کا وقت ہے، تو درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ کہا کہ اگر تو کلمہ طیبہ کو سمجھنا چاہتا ہے، پہلے شجرہ طیبہ کو سمجھ۔ اور شجرے کی کیا ڈیفینیشن دی قرآن نے اس مقام پر؟ نہ صرف شجرہ طیبہ کی ڈیفینیشن دی، بلکہ پورے شجرے کی ڈیفینیشن دی، کہ قرآن کی نگاہ میں درخت شجرہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اس کی جڑ ہوتی ہے، ایک اس کی شاخ تنا ہوتا ہے، اور ایک اس کا ثمر ہوتا ہے۔ آپ ڈرائیو کرتے ہیں، ہائی ویز سے گزرتے ہیں، اسٹریٹ سے گزرتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے درختوں کی جڑوں کو دیکھا ہے؟ درختوں کی جڑیں زمین میں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور اس کا ٹرنک اور تنا ہے جو باہر نکلتا ہے، جس پہ شاخ، پھل اور پھول ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے توحید ہے جس کو جڑ قرار دیا، انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے مگر کائنات کے تمام اساس کو قائم رکھے ہوئے۔ اصلھا ثابتون، شجرے کی اصل درخت ثابت و برقرار ہے، وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا، نبوت معراج کی بلندیوں پر ہے، اور فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بلندیوں پر ہے، اور تُؤْتِی أُکلھا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اور یہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دے رہا ہے، ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دے رہا ہے، کوئی زمانہ وجود امام سے خالی نہیں ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ سورہ ابراہیم میں اس مثال کو قائم کر کے کسی اور مقام پر نہیں، اسی مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً خَبِيثَةً كَالشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً خَبِيثَةً كَالشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ۔ اب اللہ کلمہ خبیثہ کی مثال کو دے رہا ہے۔ یہ کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ شجرہ خبیثہ کی مانند۔ قرآن مجید میں سب مقام پر اپوزٹس بیان نہیں کیے، جہاں جہاں اللہ نے ضرورت محسوس کی وہاں اس کا اپوزٹ بھی بیان کر دیا۔ میرے ساتھ چلیے، مجلس سننی ہے تو میرے ساتھ چلیے آپ حضرات، درود پڑھ دیں محمد والے محمد کا۔ مجھے معلوم ہے کہ 40 اور 44 دن ہو گئے ایام عزا کو مسلسل مجالس سن رہے ہیں آپ، ایک سے زیادہ بلکہ، لیکن میں چند میری اپنی تحقیقات اور قرآنی تفسیریں ظاہر ہے کہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے درجات ایمانی میں اضافہ ہو، اور یہ سب کا سب کلام معصوم کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے رب العالمین نے قرآن میں ہر مقام پر اپوزٹس کو بیان نہیں کیا، بلکہ جہاں اس نے ضرورت محسوس کی، تو اب اگر آپ کو کلمہ طیبہ کو سمجھنے کے لیے شجرہ طیبہ کی معرفت ضروری ہے، اسی طرح سے کلمہ خبیثہ کو سمجھنا ہے، اس کے لیے شجرہ خبیثہ کو سمجھنا ہے، اس کے لیے شجرہ خبیثہ کو سمجھنا ہے۔
اور شجرے کی میں نے پہلے عرض کیا کہ تعریف یہ کی قرآن نے، ایک جڑ ہوتی ہے، ایک اس کی فرع تنا ہوتا ہے جو باہر ہوتا ہے، اور ایک اس کا ثمر ہوتا ہے۔ مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ میں نے بڑا تدبر کیا، غور و خوض کیا، تفسیروں کو دیکھ ڈالا، مگر اس مقام پر نہ قرآن نے شجرے خبیثہ کی جڑ کو بیان کیا، نہ اس کے فرع کو بیان کیا، نہ اس کے پھل کو بیان کیا۔ کہا کہ کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ کی سی مثال ہے، اجتثت من فوق الارض، کہ یہ شجرہ خبیثہ ایسا ہے کہ جس کو زمین سے اکھیڑ دیا گیا ہو، جس کو زمین سے اکھیڑ دیا گیا ہو، ما لہا من قرار، اور اس کے ایک مقام پر قرار نہیں ہے۔ شجرہ خبیثہ کی تعریف، کلمہ خبیثہ کی تعریف کیا کہ جس کو قرار نہ ہو، شجرہ طیبہ کی تعریف کیا، کلمہ طیبہ کی تعریف کیا کہ جس کی جڑ ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے، جس کی جڑ ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے۔ مگر یہ کلمہ خبیثہ ہے اور یہ شجرہ خبیثہ ہے کہ جس کو کوئی قرار نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ شجرے کی تعریف یہ ہے کہ ایک جڑ ہو، ایک اس کی فرع ہو اور ایک اس کا ثمر ہو۔ تمام تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ اسلام کا دشمن، سب سے بڑا دشمن جو فتح مکہ کے بعد اس نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا، ابو سفیان، اور وہ بیٹھا ہوا تھا خچر پر، اس کا بیٹا آگے سے خچر کو کھینچ رہا تھا، اس کا پوتا پیچھے سے خچر کو دھکا لگا رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا لعنت اللہ علی الراکب والسائق والسیر، لعنت اللہ کی سوار ہونے والے پر، اس کو کھینچنے والے پر، اس کو دھکیلنے والے پر۔ شجرے کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک جڑ ہوتی ہے، ایک فرع ہوتی ہے، ایک اس کا ثمر ہوتا ہے، تینوں ایک مقام پر موجود ہیں۔ ایک مطلب درود پڑھ دیں محمد۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کیا مسئلہ کیا ہو گیا بھائی؟ ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، نعرہ صلوات۔ تو عزیزان گرامی، اب مزید میں متصل ہوں اپنی کل کی گفتگو سے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امت مسلمہ اگر تردد رکھتی ہے، پریشانی رکھتی ہے کہ کلمہ طیبہ کے جز کتنے ہیں، تو وہ قرآن سے قوم موسیٰ کے کلمے کو دریافت کرے۔ اور میں نے قوم موسیٰ کے کلمے کو ایکسپلور کر کے پیش کیا تھا، اور اس میں یہ اہم بات بھی کل میں نے شامل کی تھی۔ آج مومنین کچھ نئے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے 2 مرتبہ اس طرح سے موسیٰ و ہارون کا ذکر کیا کہ سورہ شعراء میں کہا رب موسیٰ و ہارون، اور سورہ طٰہٰ میں کہا رب ہارون و موسیٰ، اور یہ دلیل بن گئی آپ کے دعائے توسل کی، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ میری کل کی گفتگو تھی، اور اب اسی تناظر میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور یہ بھی 2 مقامات کو میں عرض کروں گا، اور پھر 3 آیتیں یا 4 آیتیں اور پڑھوں گا، اور اس کے بعد میں گریز کروں گا مصائب کی طرف۔ عزیزان گرامی، یہ ہارون اور موسیٰ کی نسبتیں کتاب میں نہیں، تاریخ میں نہیں، تفسیروں میں نہیں، قرآن مجید میں۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ باب فضائل علی میں بخاری نے جو امیر المومنین کی فضائل کو بیان کیا، وہ 6 حدیثیں ہیں، صرف 6 حدیثیں، جبکہ 20,000 حدیثیں سروائیو کر رہی ہیں، موجود ہیں ہماری کتابوں میں۔ 20,000 احادیث امیر المومنین کی ہماری کتابوں میں موجود ہیں جو بچ گئی ہیں۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اتنی تعداد میں حدیثیں نہ رسول کی نماز پہ ہیں، نہ روزے پہ ہیں، نہ اخلاق پہ ہیں، نہ اللہ کی معرفت میں ہیں، جتنی علی کے فضائل میں ہیں۔ اس کا جواب دے دوں میں قرآن کی آیت سے کہ یہ وہ اہم فریضہ تھا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔
ترجمہ کر دوں تب آپ سمجھیں گے کہ اگر تو نے اس کار رسالت کو انجام نہ دیا کوئی رسالت کا کام انجام نہیں دیا. درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کوئی رسالت کا تو نے کام انجام نہیں دیا. تو عزیزان گرامی 20,000 حدیثیں مگر وہاں 6 حدیثیں مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ 6 حدیثیں جو بخاری نے جمع کر دی وہ علی کے جزو و کل فضائل و محامد پر حاوی ہیں. اور اس میں یہ حدیث بھی موجود ہے اما ترضا یا علی اما ترضا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تو کیا اس بات سے راضی نہیں کہ تجھ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہو جائے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یہ تبوک کے وقت کہا جب رسول تبوک کی جنگ میں جا رہے تھے. یہ رسول کا علم غیب تھا. کسی جنگ میں علی کو نہیں چھوڑا سوائے تبوک کی جنگ میں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول جانتے تھے کہ تبوک کی جنگ میں لڑائی نہیں ہوگی, تلوار نہیں کھینچی جائے گی, اس لیے صاحب ذوالفقار کی تبوک میں ضرورت بھی نہیں ہے. صاحب ذوالفقار کی تبوک میں ضرورت بھی نہیں ہے. اور ایک عجیب و غریب تاریخی بات کو عرض کرتا چلو, درود پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک عجیب و غریب بات کو عرض کرتا چلوں عزیزان گرامی, یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں تواتر سے ہے. تبوک کی طرف روانہ ہونے سے پہلے علی کو مقام ہارون کی منزل پر رسول نے فائز کیا. اب وہ سب قرآن کو تو جانتے تھے نا جو رسول کے گرد صحابی تھے, تو یہ بھی جانتے تھے کہ قرآن میں ہارون کے مقامات کیا کیا ہیں. بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں, قرآن میں ہارون کے مقامات کیا کیا ہیں موسیٰ کی نسبت سے. اس لیے یہی تبوک سے واپسی ہے کہ پہاڑی راستے میں پہنچنے کے وقت مقام وادی عقبہ پر ان منافقین نے کوشش کی کہ رسول کا ناکہ بھڑکا دیا جائے اور رسول وادی میں گر جائے, نہ موسیٰ وقت کا زندہ رہے نہ ہارون کا جھگڑا پیدا ہو. یہ وادی عقبہ پر کیا ہے. تبوک سے واپسی پر اس کا کوریلیشن یہی ہے کہ رسول نے تبوک سے پہلے علی کے اس منزلت کو بیان کر دیا تھا کہ جس میں تمام مسائل کو سولو کر دیا تھا کہ رسول کے بعد خلیفہ کون ہے, وسیع کون ہے, علم کا وارث کون ہے. اس لیے انہیں وادی عقبہ پر چاہا. اور حذیفہ یمانی رسول کے خچر کو کھینچ رہے تھے اور حذیفہ نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا حذیفہ سے کہ جاؤ حذیفہ ان کو بھگا دو یہاں سے, چاہتے ہیں کہ میرے ناقے کو وادی میں گرا دیں. اور اس وقت بجلی چمکی اور چاند باہر آیا اور حذیفہ نے ان کو پہچانا, ان کی سواریوں سے پہچانا, مگر کہا کہ حذیفہ ان کے نام نہ لینا, ان کے ناموں کو ظاہر نہ کرنا. تاریخوں میں موجود ہے کہ کچھ لوگ تھے کہ جو بار بار حذیفہ یمانی سے پوچھتے تھے کہ رسول اللہ نے جو منافقین کے نام بتائے تمہیں, کیا ہم ان میں شامل ہیں یا نہیں؟ عزیزان گرامی, علی نے کبھی نہیں پوچھا, انہوں نے کیوں پوچھا؟ اسی لیے انہوں نے حذیفہ کو مدینے سے نکال کر شام پہنچا دیا کہ نہ حذیفہ رہیں گے نہ ان کی زبان کا خطرہ رہے گا. حضرت حذیفہ یمانی کا انتقال شام میں ہوا اور ان کا ایک ٹائٹل یہی ہے کہ وہ صحابی جو منافقین کے ناموں کو جانتے تھے. آدم کو شرف حاصل ہوا پنجتن کے اسما کا, حذیفہ کو شرف حاصل ہوا منافقین کے ناموں کے جاننے کا. درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہارون کے قرآن میں مقامات کیا ہیں. 2 مقامات کا آج میں ذکر کروں گا. عجیب و غریب آیت ہے سورہ یونس, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ, ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا. ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ, ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا أَن تَبَوَّعَ لِقَوْمِكُمَا ان تبوّعَ بمصر لقومکما بیوتاً, کہ تم مصر کے اندر, ایجپٹ کے اندر, مصر کے اندر اپنی قوم کے لیے اپنے گھروں کو بناؤ.
ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے. انتبوا بمصر لقومکما بیوتن, کہ تم مصر کے اندر, ایجپٹ کے اندر, جب دریائے نیل کو پار کیا حضرت موسیٰ نے اور وہاں پہنچے, کہا موسیٰ ہارون کو ہم نے حکم دیا کہ تم مصر میں اپنے مکانات بناؤ, وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اور اپنے گھروں کو اپنی امت کا قبلہ قرار دے دو. نہیں, ابھی نہیں پہنچے آپ. اور اپنی گھروں کو اپنی امت کا قبلہ قرار دے دو. قرآن گواہ ہے کہ موسیٰ کے ساتھ ہارون کا گھر بنی اسرائیل کا قبلہ تھا. علی جس گھر میں پیدا ہوئے امت مسلمہ کا قبلہ بن گیا. اب آپ نے دیکھی ہارون کا مقام. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, تم اپنے گھروں کو اپنی امت کا قبلہ قرار دے دو. اور علی جس گھر میں پیدا ہوئے امت مسلمہ کا قبلہ قرار پایا. امت مسلمہ کا قبلہ قرار پایا. عزیزان گرامی, میں اور نئے نکات انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا, مگر ایک خواجہ فرید الدین عطار کا اس مقام پر ایک شعر عرض کر رہا ہوں جو کعبے کے حوالے سے مجھے یاد آیا. رسول کی نسبت سے, جو جسمانی نسبتیں ہیں علی کی رسول سے, اس کے 3 مقامات ہیں. ولادت کے وقت گود میں لیا, بتوں کو توڑتے وقت شانوں پر لیا, اور غدیر میں ہاتھوں پر بلند کیا. غدیر میں ہاتھوں پر بلند کیا. یہ ہیں 3 مقامات. مگر جب غدیر میں ہاتھوں پہ بلند کیا تو کیسے بلند کیا؟ بظاہر رسول کے ہاتھ تھے, مگر قرآن نے کہا, رسول کے ہاتھوں کو ڈیفائن کیا قرآن نے, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. رسول تو نے پتھر نہیں پھینکے, تیرے رب نے پتھر پھینکے. تو نے پتھر نہیں پھینکے, تیرے رب نے پتھر پھینکے. تو عزیزان گرامی, غدیر پر جب رسول نے من کنت مولا کہنے کے لیے علی کو ہاتھوں پر بلند کیا, تو علی رسول کے ہاتھوں پر نہیں, دست قدرت پر بلند تھے. علی دست رسالت پر نہیں, دست قدرت پر بلند تھے. دست قدرت پر بلند تھے. اب میرا موڈ ہو گیا اسی کلمہ طیبہ کی 4 آیتوں کے پڑھنے کا, اور یہ وہ نکتے ہیں کہ جو لیٹسٹ ہیں. میرے محرم سے پہلے میں نے ان پر فکر کیا اور ریاض کیا, قرآن سے ڈرائیو کیا ہے. کل میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ابتر کے, دم کٹے کے معنی صرف یہی نہیں جو کوثر کے مقابلے میں آیا, ابتر کے معنی صرف یہی نہیں کہ اس کی نسل کا نام و نشان نہ رہے. ابتر کے معنی یہ بھی ہیں کہ ان کے ناموں کا بھی نشان نہ رہے یا کانجوگیشن نہ رہے. علی کے دشمن کے جو نام ہیں ان میں کانجوگیشن نہیں, نہ قافیے میں نہ بحر میں, منہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے. مگر قرآن مجید میں 20 آیتیں ہیں, قرآن مجید میں 20 آیتیں ہیں جو لفظ علی کے کانجوگیشن کے اوپر ہیں, جو لفظ علی کا ڈیریویٹو ہے. قرآن میں 8 جنتوں کا ذکر ہے. جنت ماوا کا ذکر ہے, جنت عدن کا ذکر ہے, جنت خلود کا ذکر ہے, جنت خلد کا ذکر ہے, جنت النعیم کا ذکر ہے, اور جنت عالیہ کا ذکر ہے. اگر آپ توجہ دیں تو میری یہ جو انرجی ہے جو میں اس وقت انفیوز کر رہا ہوں ان نکات کو بیان کرنے کی, اس کا حق ادا ہوگا اگر میں وہ ری ایکشن دیکھوں گا. اور یہ بالکل نئے نکتے ہیں, آپ کی زندگی کے لیے نئے نکتے ہیں. قرآن میں 8 جنتوں کا ذکر, اس میں جنت ہے جنت عالیہ. عزیزان گرامی, جنت میں تے ہے, تے گرامر کے اعتبار سے مؤنث ہے. گرامر کو آپ ہٹا دیں تو نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. تو جنت کیونکہ تے تھی, عربی میں مؤنث تھی, اس لیے اس کی صفت عالیہ آئی. جنت کی تے کو نکال دو تو جنت بھی علی ہے. جنت کی تے کو نکال دو, گرامر کے جھگوں کو ہٹا دو تو جنت بھی علی.
اور اسی طرح سے قرآن بیان کرتا ہے اِنَّ کتاب الابرار لفی علیین، نجات یافتہ لوگوں کی کتاب علیین میں رکھی جائے گی۔ علیین بھی لفظ علی سے نکلا، نجات یافتہ لوگوں کی کتاب بھی علی ہے۔ نجات یافتہ لوگوں کی کتاب بھی علی ہے۔ اور آخری بات اس مقام پر سنتے چلے، وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ کلمے میں تے تھی اس لیے علیٰ آیا، اس کو مذکر کرو، اللہ کا کلمہ بھی علی ہے۔ یہ میں شاعری نہیں کر رہا، یہ میں قیاس نہیں کر رہا، تفسیر معصوم کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ نجات یافتہ لوگوں کی کتاب بھی علی، اور اللہ کا کلمہ بھی علی، جنت بھی علی، جنت بھی علی۔ اور مزید گفتگو انشاءاللہ میں کل کی مجلس میں کروں گا۔ عزیزان محترم، یہ مجھے عطار کا جو میں شعر کوٹ کرنا چاہتا تھا، اور اسی نسبت سے یاد آیا ہے کہ دوش پر بلند کیا کعبے کے اندر بتوں کو توڑنے کے لیے، اور عطار نے اس منظر کو بیان کیا کہ علی بتوں کو توڑ رہے تھے۔ ایک مرتبہ زمین پہ اتر آئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ یہ عطار کی روایت ہے، میں نے نہیں دیکھی کسی کتاب میں، خواجہ عطار بیان کر رہے ہیں، 800 سال اوپر اور کتابیں وجود رکھتی ہوں گی، اس میں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ کہا زمین پر اترے اور علی زاروں قطار رونے لگے۔ کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ علی روتے کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے جانا کہ مجھ سے خطا ہو گئی۔ کہا کیا یا علی؟ کہا کہ وہ دوش رسالت جس پہ مہر نبوت تھی میرے قدموں کے نیچے آ گئی۔ وہ دوش رسالت جس پہ مہر نبوت تھی میرے قدموں کے نیچے آ گئی۔ یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ یہ سن کر عطار لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ نے تبسم کیا، کہا علی میرے قریب آ جا۔ علی اور قریب آئے، کہا تجھے ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا جب میں معراج کی رات اس مقام پر پہنچا کہ قاب قوسین تک سے گزرا اور ادنا کی منزل پر آیا تو قرب الہی کے جلوے نے میرے پورے وجود پر اضطراب ڈال دیا، میرے دل میں ارتعاش پیدا ہوا۔ میں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ میرے دل کو اطمینان عطا فرما، تو پشت پر ایک ہاتھ آیا جس سے میرے پورے وجود میں سکون آ گیا۔ جتنا سکون میں نے اس رات اس ہاتھ سے پایا تھا آج تیرے قدموں سے پا رہا ہوں۔ نعرے کے بعد سلوات۔ عزیزان گرامی، ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مسائل کی طرف گریز کر رہا ہوں، اور آج کل میں ان نکات پر زیادہ ریاض کر رہا ہوں کہ جن نقطوں اور پوائنٹس کا تعلق دونوں علوم سے ہے، قرآنی علوم سے بھی ہے اور ماڈرن سائنٹیفک علوم سے بھی ہے۔ آج آپ کو ایک دلیل دینا چاہتا ہوں آپ کی اس عزاداری کے اوپر۔ کوانٹم فزکس سے ایسے نادان ذاکرین بھی ممبر پر آ رہے ہیں کہ جو نہ سائنس جانتے اور جو نہ مذہب کی گہرائیوں کو جانتے، نہ سائنٹیفک نالج ہے نہ مذہب کی کلاسیکل نالج ہے، اور وہ ان اقدار کو پامال کر رہے ہیں کہ جن کو آپ کے آباء و اجداد نے صدیوں سے برقرار رکھا ہے۔ خون کے دریا سے امتیں گزری ہیں تب یہ روایتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ دیکھیے کیا دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر میں کوانٹم فزکس کا حوالہ دوں گا۔ میرے عباس نے جب اس کو اجالے بخشے، میرے عباس نے جب اس کو اجالے بخشے، ایک لکڑی کا علم نور کا مینار ہوا۔ میرے عباس نے جب اس کو اجالے بخشے، ایک لکڑی کا علم نور کا مینار ہوا۔ اس کو لکڑی نظر آ رہی ہے مگر فیضان ابو الفضل عباس سے نور کا مینار ہم کو نظر آ رہا ہے۔ ایک شعر اور سناتا چلوں اسی قبیل کا، یہ سجدے گاہ کے اوپر ہے، عجیب و غریب شعر ہے۔ سجدے گاہ کا معرفت و عرفان، ابو تراب، سجدے گاہ مٹی ہے نا، تراب، ابو تراب وسیلہ ہے اس سے ملنے کا،
ابو تراب وسیلہ ہے اس سے ملنے کا، میان سجدہ جبھی تو تراب رکھتے ہیں۔ اب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیماری دور ہو گئی آقا انشاءاللہ، اور سب بیماروں کی بیماریاں دور ہوں اور حاجتیں بر لائی جائیں۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، بیلز، یہ نہیں گرام بیل جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا، یہ قریبی دور کا سائنٹسٹ ہے، نوبل laureate، اس کو نوبل پرائز ملا 1957 کے اندر، اور اس کی اس تھیوری نہیں بلکہ پروون اس کے اوپر ملا کہ دو پارٹیکلز، دو ذرے جب ایک دوسرے سے نسبت رکھتے ہوں، تعلق رکھتے ہوں، اگر ان دو پارٹیکل کو کتنا ہی فاصلے تک لے جاؤ، ملینز آف مائلز تک ایون لے جاؤ، مگر شرط یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک تعلق تھا پہلے، اور ان کو ملین آف مائلز اوے لے گئے، تو جو اس پر افیکٹ ہوگا وہی اس پر بھی افیکٹ ہوگا۔ یہ بیلز تھیورم ہے، 1957 میں 1957 میں اس کو نوبل پرائز ملا ہے اسی تھیوری کے اوپر۔ اب آپ کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ معراج پر گئے، ملکوت کی سیر کر رہے تھے، جبریل ساتھ تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک مقام پر حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کو تعجب ہوا، جبریل سے پوچھا یہ علی یہاں کیسے؟ کہا یا رسول اللہ یہ علی نہیں، علی کی شبیہ ہے، علی کی شبیہ ہے۔ کہا یہ علی کی شبیہ یہاں کیوں بنائی؟ کہا اس لیے کہ فرشتوں کو علی کے چہرے کی زیارت کا اشتیاق رہتا ہے، علی کے چہرے کی زیارت کا اشتیاق رہتا ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اسی مقام پر عرش پر علی کی شبیہ بنا دو تاکہ یہیں وہ علی کی شبیہ اور چہرے کی زیارت کرتے رہیں۔ یہ کسی مورخ نے نہیں لکھا، یہ روایت ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی۔ اب سنیے گا جو اس کا جس ہے، کہا کہ فرشتوں کو علی کے چہرے کی زیارت کا اشتیاق تھا، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اسی مقام پر علی کی شبیہ بنا دی جائے تاکہ وہ علی کے چہرے کی زیارت کرتے رہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ 19ویں کی سحر صبح کے وقت جب مسجد کوفہ کے اندر ابن ملجم نے علی کے سر پر زر ماری، وہی شک اور ضرب اس شبیہ بنا گیا جو عرش پر بنی ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، آپ نے جانا کہ اس شبیہ کو نسبت علی سے تھی، اس لیے اس پر وہی افیکٹ آیا۔ جب تک یہ بانس تھا، یہ کپڑا تھا، اس کا کوئی اثر نہیں تھا، مگر آپ نے ان کو تعزیہ بنا دیا، ان کو علم عباس بنا دیا، تو ان میں وہی تعظیم پیدا ہو گئی۔ اب آپ نے معرفت حاصل کی، اپنی عزاداری کی، ان کچی روٹیاں کھلانے والوں کو بتا دو کہ یا تو اپنی قرآنی اور حدیث کی نالج کو پرفیکٹ کرے یا ماڈرن نالجز کو پرفیکٹ کرے۔ قوم کو کچی روٹیاں نہیں کھلائیں، قوم کو بدہضمی ہوگی اور قوم تم کو تمہاری روٹی پکانے یا کھلانے کا معاوضہ بھی نہیں دے گی۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پورا دین اسلام نسبتوں کا سلسلہ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ عجیب و غریب لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، تعظیم۔ تعظیم کا لفظ کہاں سے نکلا؟ عظمت سے نکلا، یعنی جس کے دل میں اللہ کی نشانیوں کی عظمت موجود ہے، جان لو کہ اس کے دل میں تقوی موجود ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے دل کے اندر تقوی موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب تک وہ نسبتیں نہ رکھیں وہ عام ہیں، مگر نسبتیں پا کر وہ خاص بن جاتی ہیں، پھر ان سے معجزے بھی صادر ہوتے ہیں، پھر ان میں کرامتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، پھر ان میں کرامتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ فیض ہے جاری اس خون کا کہ جو خاک میں ملا تو خاک کے شفا بنا دیا، اس کو خاک شفا بنا دیا۔
اور پھر تمام شہیدوں کا لہو خاک کربلا میں ملا، مگر ایک شہید کا لہو نہیں مل سکا، وہ ننھے علی اصغر کا لہو ہے۔ حسین نے چلو میں لیا، آسمان نے منع کیا، زمین نے منع کیا، اپنے چہرے پر مل لیا، اپنے رب کو گواہ کیا کہ پروردگار تیری بارگاہ میں تیرا بندہ اس طرح سے سرخ روح تیری بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ قید ہو کر چلا، بے مقنع و ردا ہو کر چلا۔ میرے بھائیوں نے کہا ہے کہ میں مصائب زیادہ پڑھوں، تشنگی رہ گئی ہے پچھلے ایام میں، عزیزان گرامی میں زیادہ پڑھوں گا۔ 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا مدینے سے۔ اس روانگی، یہ قافلے کی کیا شان تھی مدینے سے؟ راوی کہتا ہے کہ یہ زیتون فروخت کرتا تھا، ہر سال اپنا زیتون بیچنے جاتا، ان کو شاد و آباد دیکھتا، ان کے چہروں پہ رونق پاتا۔ راوی کہتا ہے کہ اس مرتبہ جب میں شہر مدینہ میں داخل ہوا، ہر شخص کو روتے ہوئے دیکھا، ہر شخص کی آنکھ میں آنسو دیکھے، ہر ایک کو سوگوار دیکھا۔ میں نے پوچھا، اے اہل مدینہ، کون سی بلا تم پر نازل ہو گئی، تم سب روتے ہو؟ کہا تجھے خبر نہیں، امام علی مقام مدینے کو اجاڑ رہے ہیں، سیدانیہ مدینے سے رخصت ہو رہی ہیں، بنی ہاشم کے نونہال مدینے کے چمن کو ویران کر رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے زیتون فروش کہ میں محلہ بنی ہاشم کی طرف چلا، آنے جانے کے راستے بند تھے، قناتیں لگا دی گئی تھیں، اور میں نے دیکھا کہ ایک طراز قد کا جوان ہاتھ میں ننگی تلوار لیے پردوں کی حفاظت کر رہا تھا، جس کا چہرہ چاند کی طرح سے روشن تھا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ دلاور قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس تھے۔ راوی کہتا ہے ایک سوار گزر رہا تھا کہ جس کا سر قنات کی سطح سے بلند تھا، اس دلاور نے تلوار کو لہرایا، پیادہ اس مقام سے گزر، سیدانیہ ناکوں پہ سوار ہوگی۔ چند بچے چھتوں پہ چڑھ گئے تھے اس منظر کو دیکھنے کے لیے۔ عباس نے علی اکبر کو بلایا، بیٹا ان بچوں کو اتار دو، اہل حرم محملوں میں بیٹھے۔ بیت الشرف کے سامنے کرسی بچھا دی گئی تھی، سید الشہداء خود جلوہ افروز تھے، روانگی کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ایک ناگا کچھ اونٹ آئے، ان پر پانی کے مشکیزیں سوار کیے، ناکوں کو آگے بڑھا دیا، پھر اور ناکے آئے، سامان اسباب سوار کیا، ناکوں کو آگے بڑھا دیا۔ راوی کہتا ویسے ناکے آنے لگے جن پر محملیں رکھی ہوئی تھی، ایک ایک بی بی سر سے پاؤں تک چادر میں ملبوس نکلتی، اس کا عزیز و محرم اس کو ناکے پہ سوار کراتا۔ ام لیلہ نکلی، علی اکبر نے سوار کرایا، ام فروہ نکلی، قاسم نے سوار کرایا، ام لیلہ نکلی، حضرت عباس نے سوار کرایا۔ ناگا امام کے کان میں آ کر علی اکبر نے کچھ کہا، امام کرسی سے اٹھ کر بے اختیار کھڑے ہوئے۔ عباس نے فراشوں کو پردوں کا سختی سے پکڑنے کا حکم دیا، قمیضوں کے جھرمٹ میں علی کی بڑی بیٹی بیت الشرف سے نکلی، زینب ناکے کے نزدیک آئی، عباس جھکے، علی اکبر نے بوبی کا بازو تھاما، قاسم نے سہارا دیا، اور محمد نے مدد دی۔ اس شان سے زینب 28 رجب کو مدینے سے چلی، اور جب 11 محرم آ گئی، ایک مرتبہ مقتل کو دیکھا، پلٹ کر جلے ہوئے خیموں کو دیکھا، ایک مرتبہ صحرا میں بکھرے ہوئے لاشوں کو دیکھا، اور پلٹ کر دریا کا روکیا۔ عباس بہن کو بڑی شان سے لائے تھے، آ کر پھر ناکے پہ سوار کرا دو، آ کر پھر ناکے پہ سوار کرا دو۔ عزیزان گرامی، قافلہ بھی چلنا چاہتا ہی تھا کہ بیبیوں نے بہت عاجزی سے کہا، بہت گڑ گڑا کر کہا، آپ جانتے ہیں کیا کہا؟ ہمیں مقتل سے گزار کر لے جاؤ، ہمیں مقتل سے گزار کر لے جاؤ۔ کہا اے اہل حرم، اب تو لاشوں پر سر بھی نہیں۔ کہا ہم اپنے عزیزوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے جب بھی ہم مقتل پہنچی ہوگی کیا عالم ہوگا۔ ایک ایک بے سر کے لاشے کو اپنی گود میں لے لیا اور بین کرنے لگی، یہاں تک کہ دیر ہو گئی۔ ظالموں نے کہا قافلہ کوچ کے لیے تیار ہے، مگر بیویاں لاشوں سے نہ اٹھی، یہاں تک کہ آپ سن سکتے ہیں حسینی سوگوارا کوڑے مار مار کر بیویوں
لوگوں کو لاشوں سے جدا کیا. ایک ظالم کا ذکر ملتا ہے کہ وہ امیر مختار کے دربار میں گرفتار کر کے لایا گیا. امیر مختار اس کو دیکھ کر رونے لگے. کہا امیر جب ہرملا آیا تو نہ رویا, جب شمر آیا تو نہ رویا, جب خونی آیا تو نہ رویا, اس وقت کیوں روتا ہے؟ کہا تم جانتے ہو یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے مقتل میں زینب بنت علی پر ان کے چہرے پر کوڑے مارے تھے. سلام زینب پر, سلام بنت علی پر, سلام سائر زینب. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگار بحق فانی زہرا, بحق اسیران کربلا, شہیدان کربلا, جو مومن مومنات مر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما, جو زندہ سب کو حفظ و امان میں رکھ, پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. عزاداران حسین روئے زمین پر جہاں جہاں ہیں, بالخصوص پاکستان میں, عراق میں اور دیگر مقامات پر پروردگار ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار شیعہ حیدر کرار کی حفاظت و نصرت فرما. جو بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما, جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو طالب حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو بھرلا. ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید تمام مرحومین کے لیے ان کے نام لیے گئے اور تمام مرحومین کے لیے آپ پڑھ دیجیے. ماتم امام کیجئے. یا حسین, یا حسین, یا حسین.